بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے دین اسلام کو دین مان کر پسند فرمایا اور اس پر چلنے کا حکم دیا، اور دعاؤں کو سنتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، حاجتوں کو پوری کرتا ہے۔ اس کے جیسے کوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے دنیا اور آخرت میں کیسے فائدہ ہو اس راستے کو امت کے سامنے واضح کر دیا، بتا دیا کہ دنیا میں کیسے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور اخروی زندگی کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد 26 رجب 1439 ہجری، 12 اپریل 2018 عیسوی، عقیدہ طحاویہ کے درس میں آپ لوگ تشریف فرما ہیں۔ آج کی عبارت پڑھنے کے لیے میں طالب علم فضیل کو دعوت دیتا ہوں، آئیں اور ہمارے سامنے عقیدہ طحاویہ کی آج کی عبارت کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعات للأموات، والله تعالى يستجيب دعوات ويقضي حاجات۔ اللہ طالب علم فضیل کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین، اور علم و عمل میں ترقی دے، آمین یا رب العالمین۔ قبل اس کے کہ آج کی عبارت کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، پچھلے درس میں ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت دنیا میں نافذ ہوتی ہے، جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں ایک آیت بھی پڑھی گئی تھی: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ جو کرتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، لوگ جو کریں گے اللہ ان سے سوال کرے گا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ میں نے حدیث کی روشنی میں پیش کیا تھا جو ایمان بالقدر کے متعلق تھا۔ تو اس واقعے میں جو اہم بات تھی کہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، تو کسی کو اگر یاد ہو وہ بات جو تمام صحابہ نے بیان فرمائی تھی جن کے پاس وہ گئے تھے، میں صحابہ کا نام لیتا ہوں تاکہ بات آپ کو یاد آ جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی وہی بات کہی، حذیفہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی وہی بات کہی، زید بن ثابت کے پاس گئے تو انہوں نے بھی وہی بات کہی۔ یہ 3 صحابہ ہیں جن کے پاس وہ گئے، جن کے دل میں کوئی مسئلہ تھا تقدیر کو لے کر، تو انہوں نے تینوں صحابہ نے ایک ہی بات ان کو بیان فرمائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ،
حذیفہ رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. کسی کو یاد ہے وہ بات کیا ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ بلکہ حدیث ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان تینوں صحابہ نے ان کو ذکر کی تھی. ایک ہی سوال ہے. نہیں، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ کتنا جو ہے یاد رکھ رہے ہیں. بس یہ پچھلے جمعرات کو حدیث ہم نے پڑھی تھی، 1 مہینے پہلے جو پڑھے تھے، 2 مہینے پہلے. اب کیا حال ہوگا سوچیے. دیکھیے یہ جو محنت ہوئی ہے نا، یہ ایسی نہیں ہوئی ہے. لو بیٹے کتاب، یہ جو مذکرہ آپ کو دیا گیا ہے، آپ پتہ نا مذکرہ دیا گیا ہے، اس کو پرنٹ کیا گیا ہے، ہاں، یہ اس لیے کہ اس میں نوٹ کریں آپ چیزیں. لیکن اگر آپ لوگ مطلب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں سنتے ہیں یاد کر لیتے ہیں، ان کو نوٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. آپ 1 سال کے بعد بھی پوچھ لیے وہ مسئلہ بتائیں گے وہ کیا سنے تھے. اگر ایسے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، نو نیڈ ٹو رائٹ. ٹھیک ہے مطلب. لیکن میں نے بتایا تھا بہت پہلے کہ الکتابۃ قید العلم، علم کو قید کرنا لکھنا ہے. لکھنا علم کو قید کرنا ہے. آپ جب سنیں تو لکھیں پوائنٹس، یا سنیں ایسے سنیں کہ بس 1 ہفتے کے بعد تو سوال کا جواب مل جائے. 1 ہفتہ صرف پچھلے جمعرات ہوئی ہے یہ حدیث. اگر اللہ تعالیٰ سارے آسمان والوں کو عذاب دے. 4 صحابہ کے پاس آخری میں نے اچھا شروع درس کے شروع میں ایک حدیث بیان کی گئی، درس کے آخر میں ایک حدیث بیان. یہ آخری میں یہ حدیث ہم پڑھ کے چلے گئے تھے عشاء کی نماز کو. ذرا توجہ دیں، یاد رکھیں، غور سے. تو دیکھیے آپ کے لیے انتظام ہے ماشاءاللہ، جو ہے ریفریشمنٹ بھی ہوتا ہے تاکہ جو ہے چیزیں یاد رہیں. اور غور سے سنیں آپ، اللہ جزائے خیر دے. امید کے خواتین جو بیٹھی ہوئی نیچے ان کو یاد ہوگی شاید حدیث. بہرحال نوٹ کرنے کی عادت ڈالیں، زیادہ بہتر ہے. پوائنٹس نوٹ کریں، کیونکہ ذہن سے چیزیں جا سکتی ہیں، ختم ہو سکتی ہیں، کیونکہ ذہن میں بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں ہمارے پاس. توجہ سے غور سے سننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو چیزیں یاد رہتی ہیں اور آدمی نوٹ کر لیتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ درس ہی میں نوٹ کریں پوائنٹس، جو کہ سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے. وہ لوگ بیٹھتے لکھتے تھے. آپ سلف کی اگر وہ امام شافعی ہے نا، ان کی والدہ جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ مجھے لکھنے کے لیے، میں بیٹھتا ہوں درس میں، لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہے. وہ بادشاہ کے دربار میں جاتی تھی تو وہ کاغذ کے وہ ٹکڑے جو ایک طرف لکھا جاتا ایک طرف نہیں لکھا جاتا اور اس کو پھینک دیا جاتا، وہ جمع کرتی تھی ٹکڑوں کو، کاغذ کے ٹکڑوں کو جمع کر کے اپنے بیٹے کے لیے وہ حصہ کاغذ کا جس پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے وہ لا کر دیتی تھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ میں. وہ لیتے تھے، لکھتے تھے. یہ لکھنے سے جو ہے علماء بنے ہیں بھائی. لکھنا سب کا طریقہ رہا. آپ دیکھیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے حدیثوں کا لکھنا جو ہے ہمیں ثابت. ابو شاہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنے تو انہوں نے کہا کہ یمن سے آئے تھے ابو شاہ، تو اللہ کے رسول سے انہوں نے طلب کیا کہ میں آپ کی حدیثوں کو جو ہے میں چاہتا ہوں کہ یمن جاؤں تو وہاں لوگوں کو بتاؤں، تو مجھے ان رائٹنگ چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کو حکم دیا تھا اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھو. لکھنا جو ہے سلف سے آیا، صحابہ سے ثابت ہے. لہذا لکھیں پوائنٹس کو کم سے کم. ایک شکل یہ ہے کہ آپ درس میں ہی لکھیں. دوسری شکل یہ ہے کہ جمعرات ابھی رات میں، کل تو چھٹی ہے، رات میں آپ سونے سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ آج مغرب کے درس میں نے کیا کیا سنا ہے. پوائنٹس 1 2 3 4 بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک نوٹس تیار ہو جائے گی آپ کی، یہ خود مذکر ہے. آپ کی اولاد کی اولاد فائدہ اٹھائے گی. دادا نے لکھا تھا، یہ تاریخ لکھی ہوئی دیکھو 1439 میں دادا لکھے تھے ہمارے. 1439 2018 میں لکھے تھے. اب ہم 3000 میں ہیں. ہمارے دادا لکھے تھے. یہ دیکھو کچھ پوائنٹس لکھے تھے اردو میں. فائدہ ہوگا واللہ کہہ رہا ہوں. نسلیں فائدہ اٹھائیں گی. آج کیا علماء نے جو لکھا تھا اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہم؟ اس طرح توجہ جزاک اللہ خیر. آج کی جو عبارت پڑھی ہمارے فضیل صاحب نے، وفی امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں. امام ابو جعفر الطحاوی اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وفی دعاء الاحیاء وصدقاتہم منفعۃ للاموات. 2 ہی پوائنٹس پڑھے گئے، پوائنٹ نمبر 117 117 اور پوائنٹ نمبر 118 118. وفی دعاء الاحیاء وصدقاتہم منفعۃ للاموات. زندوں کی دعاؤں میں اور ان کے صدقہ اور خیرات میں مردوں کے لیے فائدہ ہے. ایک. دوسرا، واللہ تعالی یستجیب الدعوات ویقضی الحاجات. اور اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو سنتا ہے اور حاجتوں کو پوری کرتا ہے. یہ 2 اہم پوائنٹس ہیں جس پر جو ہے آج کا درس ہوگا.
دراصل ہم اس طریقے سے موضوع دے سکتے ہیں آج کے درس کو کہ میت کو فائدہ پہنچانے کا طریقہ. میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں کیا زندہ انسان مردے انسان کو یا اموات کو مردوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. یہ ہے سلسلہ. کیا زندے لوگ مردے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نہیں. زندگی عبادت کے لیے ہے. آدمی زندگی میں جتنی عبادت کرے، جتنی محنت کرے، جتنی جستجو کرے، اس کا فائدہ ہوگا اس کو. آدمی جو دنیا میں محنت کرتا ہے اللہ کی عبادت میں، اس کا فائدہ اس کو آخرت میں یقینی طور پر ہوگا. یہ قرآن کی آیت، بہت سارے نصوص اس سلسلے میں آئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. آپ اپنی حیات میں، اپنی لائف میں جو محنت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، عمرے کریں گے، حج کریں گے، نیکیاں کریں گے، اس کا فائدہ ہوگا آپ کو. آپ جو کریں گے ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. اور جو کوشش اس نے کی وہ اس کو بدلہ اس کو ملے گا. جو انسان دنیا میں کوشش کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری جگہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. مرد یا عورت ایمان کی حالت میں جو نیک عمل کریں گے، مرد ہو یا عورت ایمان کی حالت میں جو صالح اچھا عمل کریں گے، تو ہم ضرور ان کو اچھی زندگی دیں گے اور ان کے اچھے عمل کا بہتر بدلہ قیامت کے دن ہم ان کو دیں گے. معلوم ہوا اس آیت سے بھی کہ دنیا اور آخرت میں انسان کے اعمال کا فائدہ ہوتا ہے. دنیا میں بھی فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ایک تو یہ تو انسان خوب کوشش کرے، خوب محنت کرے، دنیا میں نیکیاں کرے، خوب جہاں جہاں موقع ملے نیکی کرنے کا، بھلائی کا، آپ کر لیں، کیونکہ یہی چیز آپ کے ساتھ جائے گی. قبر میں جو انسان کے ساتھ جاتا ہے اس کا عمل جاتا ہے. گھر والے قبر میں نہیں آتے ہیں، مال دولت قبر میں نہیں آتی، معلوم ہے. نوکر چاکر قبر میں نہیں آتے آپ کے ساتھ آپ کا عمل آتا ہے. تو عمل جتنا زیادہ کریں گے آپ کے لیے اتنا فائدہ ہے. کیا زندہ انسان کی موت ہو گئی، اس کے گھر والے یا اس کے بچے، اس کی اولاد کیا کچھ کریں تو اس کو فائدہ ہو سکتا ہے میت کو؟ اہل سنہ والجماع کا یہ عقیدہ ہے نصوص شرعیہ کی روشنی میں کہ جی ہاں، زندے کے عمل سے مردے کو فائدہ ہو سکتا ہے. اس کا انکار نہیں ہے. عقیدے میں اس کو ذکر کیا ہے. اہل سنہ والجماع کا یہ عقیدہ ہے کہ زندہ لوگوں کے کاموں سے مردوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. لیکن اس میں تفصیل ہے، کیا فائدہ پہنچے گا وہ جو نصوص سے ثابت ہے. اس کو یہاں جو مصنف رحمۃ اللہ نے بیان فرمائے، امام ابو جعفر نے، دو چیزیں، دعا اور صدقات. کتنی؟ دو چیزیں. دعا کریں زندہ آدمی مردے آدمی کے لیے. زندہ آدمی فوت شدہ، ہم مردہ لفظ نہیں کریں گے، فوت شدہ اچھے اردو میں. زندہ آدمی باحیات انسان فوت شدہ لوگوں کے لیے اگر دعا کرے اس کی دعا سے ضرور ان کو فائدہ ہوتا ہے. دلیلیں موجود ہیں، ہم پڑھیں گے آج دلیلیں سے. ایک. نمبر دو، صدقات، جس کو اردو میں ہم خیرات بھی کہتے ہیں. خیر کے کام عمومی طور پر صدقات، خیرات، کیا اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اس سے بھی فائدہ. وہی کہتے ہیں وفی دعاء الاحیاء، زندہ لوگوں کی دعا میں، زندہ آدمی دعا کر رہا ہے، وصدقاتہم، اور وہ صدقہ خیرات کر رہا ہے، منفعت للاموات، فائدہ ہے وہ اموات کے لیے، یعنی فوت شدہ لوگوں کے لیے. فوت شدہ یعنی جن کا انتقال ہو گیا ہے، ان لوگوں کے لیے ان دونوں چیزوں سے فائدہ ہوگا. کس سے؟ دعا اور صدقات. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ دعا سے اموات کو، فوت شدہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور دعا کا ثواب اور اجر ان کو ملتا ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر میں اس بات کو بیان کیا ہے، فَأَمَّا الدُّعَاءُ وَالصَّدَقَةُ فَذَاكَ مُجْمَعٌ عَلَى وُصُولِهِمَا وَمَنصُوصٌ عَلَيْهِمَا مِنَ الشَّارِعِ. جہاں تک بات ہے دعا کی اور صدقے کی، تو اس پر اجماع ہے اور شریعت سے اس پر کافی دلیلیں ہمیں ملتی ہیں
کہ ان دونوں چیزوں سے میت کو فوت شدہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب دلیلیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت سورہ حشر آیت نمبر 10، مشہور آیت ہے قرآن مجید کی، سورہ حشر آیت نمبر 10، جس میں دلیل ہے اس بات کی کہ دعاؤں سے فوت شدہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ کیا ہے یہ آیت؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ترجمہ، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، وہ لوگ جو مومن لوگ جو گزر چکے ہیں ان کے بعد جو اہل ایمان آئے، یقولون، وہ دعا کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں دعا میں؟ ربنا اغفر لنا، یا ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہم کو تو بخش دے، اے ہمارے رب تو ہم کو بخش دے، بخش دے۔ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، جو گزر چکے ہیں۔ معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے اہل ایمان دعا میں دو چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں، اپنے لیے بخشش اور اپنے بھائیوں کے لیے جو گزر چکے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں۔ اہل ایمان مومنین ان کے لیے بھی مغفرت کی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اس دعا کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ دعا کی جا سکتی ہے کیونکہ اللہ نے دعا کو نقل کیا، قرآن اللہ نے دعا کو نقل کیا، والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ ہم کو بھی بخش دے، مغفرت مانگتے خود اپنی ذات کے لیے بھی اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی جو فوت ہو چکے، شرط ہے کہ وہ مومن ہو۔ تو اس سے یہ بات معلوم۔ اسی طریقے سے حدیثیں موجود ہیں بہت ساری، اس میں سے ایک مشہور حدیث جو ابو داؤد مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے، صحیحین میں بھی اس کی روایت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب کسی میت کی تدفین سے فارغ ہوتے، دلیلیں یاد رکھیے، ایک آیت پڑھی ہم نے، دوسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کی تدفین سے، تدفین معلوم کیا معلوم؟ تدفین سے فارغ ہوتے، دفن، شاباش، دفن کرنے سے، دفن معلوم بچے بھائی؟ نہیں معلوم؟ انگلش، باڈی ارتھ آفٹر ڈیتھ، پٹنگ ڈیڈ باڈی انسائڈ دا ارتھ آفٹر ڈیتھ، اور ڈیڈ باڈی میں تو ڈیڈ بریڈ۔ میت کو، انسان کی موت ہو جاتی ہے تو زمین میں گڑھا کھود کے اندر ڈالتے نا، اس کو بولتے دفن، تدفین، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی تدفین سے فارغ ہوتے تو وہاں کھڑے ہو کر یہ فرماتے استغفروا لأخیکم وصلوا لہ التثبیت، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ تدفین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے صحابہ سے؟ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ثابت قدمی اللہ سے مانگو کہ اللہ اس کو ثابت قدم۔ تو اس حدیث میں معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں بیان کیے ہیں، ایک مغفرت کی دعا کرو کہ اللہ اس کو بخش دے، قبر میں چلا گیا بھائی آپ کا، دعا کرو کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اور دوسری دعا کرو کہ اللہ اس کو قبر میں ثابت قدم۔ ثابت قدم کس چیز کی؟ کوشچنز، سوالات، جو 3 سوالات ہوں گے جس کو علماء نے قواعد ثلاثہ، اصول ثلاثہ ذکر کیا ہے، 3 فنڈامنٹلز آف اسلام وغیرہ جو بتایا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے، یہ جو سوالات ہوں گے تو ثابت قدم رہے وہ، یہ دعا کرو اللہ سے۔ تو یہ حدیث اس میں دلیل ہے اس بات کی کہ میت کے لیے دعائیں کی جا سکتی۔ دوسری حدیث یہی معنی ہے، اسی معنی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی کی خبر دی لوگوں کو جب ان کی وفات ہوئی، جس دن ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ نجاشی فوت ہو چکے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی اطلاع دی، خبر دی، اور فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، یعنی نجاشی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ میت کو دعا سے فائدہ ہو سکتا ہے
اور ہم جو زندہ ہیں قبر والوں کے لیے یا فوت شدہ لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دعا. کیا چل رہا ہے پوائنٹ ابھی؟ دعا. ایک بھی دلیل ہے، وہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگا، مدینہ جاتے ہیں نا یا قبرستان، مدینہ میں بقی جاتے ہیں یا عام طور پر قبرستان میں جاتے ہیں تو قبرستان میں داخل ہونے کی دعا ہے نا، ایک قبرستان میں داخل ہونے کی دعا ہے. بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کی، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج الى المقابر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان تشریف لے جاتے تو یہ پڑھتے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. کیا ہے؟ اللہ کے رسول دعا کرتے سلامتی کی دعا، پہلے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اے مسلمانوں اور مومنوں، اے مسلمان اور مومنوں تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، ہم اللہ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہیں، تم چلے گئے ہم بھی پیچھے آ رہے ہیں. شاعر نے کہا موت سے کس کو، کیا ہے وہ مشہور اردو کا شعر، موت سے کس کو دستگاری ہے، آج تمہاری تو کل ہماری باری ہے. آج آپ بھی کل ہم چلے. پچھلے جمعہ جو ہے فضیلۃ الشیخ توحید مدنی حفظہ اللہ، شیخ ظفر الحسن مدنی، شیخ مقصود الحسن مدنی کے بھائی کے داماد، جو مجمع جالیات میں جو ہے دعوتی سرگرمیوں میں مصروف تھے، کافی فاضل مدنی عالم تھے، وہ جمعہ کے دن خطبہ پڑھا کر، جمعہ کا خطبہ وہ آ رہے تھے مجمع میں، ریاض کے قریب جو علاقہ ہے، کافی بارش ہو رہی تھی تو اس میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، بڑا حادثہ ہوا جس میں سر پر کافی چوٹ لگی اور آئی سی یو میں ان کو ایڈمٹ کیا گیا تھا. پرسوں صبح، پرسوں یا کل، پرسوں صبح جو ہے ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو سب کی باری ہے، سب کو جانا ہے. وہی بات یہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ، ہم تم سے ملنے والے ہیں. أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، ہم اپنے لیے اور آپ لوگوں کے لیے جو گزر چکے ہیں عافیت اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے عافیت مانگتے ہیں. تو معلوم ہوا اس دعا سے جو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ مردے کے لیے یا فوت شدہ لوگوں کے لیے، قبر والوں کے لیے دعا کی جا سکتی ہے جنرلی طور پر، عمومی طور پر. اسی طریقے سے بخاری مسلم کی حدیث جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے بقی والوں کے لیے دعا کی، مغفرت کی. کیا الفاظ ہے اس میں؟ جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے بخاری مسلم کی، اللہم اغفر، دعا یاد رکھیے، جنت البقی بولنا نہیں بولنا وہ اس سے معلوم ہوتا ہے. دیکھیے دعا سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقی معلوم ہے، بقی مطلب جنت البقی جس کو دنیا بولتی ہے. تو جنت کو تھوڑا سا نکال کر بقی کے آگے ایک ورڈ ہے، وہ بھی میں بڑا پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو، وہ یاد رکھ لیں آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کے لیے، اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، غرقد بقیع الغرقد، اے اللہ بقیع غرقد والوں کے لیے بخشش، اے اللہ تو بخش دے اہل بقیع الغرقد کو، اے اللہ بقیع الغرقد والوں کو تو معاف کر دے، بخش دے، ان کی مغفرت فرما. اس کا نام بقیع الغرقد ہے جو بخاری مسلم کی حدیث سے ثابت ہے. لوگ اس کو جنت البقیع کہتے ہیں، اور لوگوں کا شاید اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ وہاں مدینہ کا قبرستان یہ مشہور بقیع معلوم ہے جس کو بقیع بھی کہتے ہیں، بقیع الغرقد کہتے ہیں، لیکن جنت البقیع حدیث سے ثابت نہیں. بقیع لفظ ملتا ہے حدیثوں میں، بقیع الغرقد ملتا ہے لفظ. ٹھیک ہے، چلیے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جو دفن ہوگا وہ سیدھی جنت میں چلا جائے گا. ایسی بات نہیں ہے، عقیدہ ہے، اعمال ہے، حساب ہے، کتاب ہے. ٹھیک ہے، چلیے. اسی طریقے سے ایک مشہور حدیث بھی ہے جو آپ کو معلوم ہے، حدیث میرے خیال سے سب کو معلوم ہے وہ حدیث. اس حدیث میں بھی یہ دلیل ہے کہ دعا سے میت کو، کون بتائیں گے وہ حدیث جو سب کو معلوم ہے؟ انعام انشاءاللہ. بہت اچھا ہے، صحیح دوستی ہے. جی بولیے. 3 چیزوں سے انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوتا ہے. جی، نیک اولاد کی دعا، علم دنیا جس سے فائدہ اٹھایا جائے، صدقے جاریہ، جزاک اللہ خیر.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ بھی مشہور حدیث ہے ابو ہریرہ کی، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اعمال اس کے منقطع ہو جاتے ہیں، سوائے یعنی اعمال کٹ ہو جاتے ہیں، ڈسکنیکٹ، ختم، جو بھی وہ کر رہا ہے ختم، اب کچھ نہیں کر سکتا، کیوں؟ موت، اعمال ختم۔ 3 چیزیں اگر وہ دنیا میں کر کے جائے تو اس کا عمل منقطع نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بڑا اچھا نقطہ علماء نے بیان کیا ہے، یہاں اس حدیث میں بتایا گیا کہ عمل منقطع ہوتا ہے، انتفاع منقطع نہیں ہوتا ہے۔ انتفاع نے فائدہ اٹھانا، کسی کے عمل سے فائدہ اٹھانا یہ ختم نہیں ہوتا ہے، خود کا عمل ختم ہو جاتا ہے، عمل نہیں کر سکتے نا۔ چلیے کیا ہے 3 چیزیں؟ صدقہ جاریہ، دوسرے علم ینتفع بہ، علم چھوڑ کر جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسری چیز نیک اولاد جو ولد صالح یدعو لہ، کیا ہے؟ نیک اولاد جو یدعو لہ، اس کے لیے دعا کرے، کس کے لیے؟ والد کے لیے، والدہ کے لیے دعا کرے۔ تو دعا ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ دعا سے فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک زبردست آخری حدیث کو سن لیجئے، اس کے بعد ہم صدقات پر آتے ہیں۔ حدیث اور ماں باپ کو سننے والی حدیث، کیونکہ ماں باپ کے لیے حدیث، پیارے نبی مسند احمد کی صحیح حدیث، اور سنن ابن ماجہ میں بھی وہ حدیث موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول یا رب انا لی هذه فيقول باستغفار ولدك لك۔ اللہ، کیا حدیث ہے بھائی! ماں باپ کو سننی چاہیے حدیث اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً اللہ عز وجل نیک بندے کو جنت میں جب درجے بلند کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جب جنت میں سٹیجز، درجات کو کسی بندے کے بلند کرتا ہے، اونچا درجہ دیتا ہے، فیقول، تو بندہ پوچھتا ہے، یا رب انا لی ہذہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، یہ درجات کی بلندی، یہ اونچا مقام جنت میں کس لیے مل رہا ہے مجھے؟ تو جواب دیا جاتا ہے، باستغفار ولدک لک، آپ کے بچے کی مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے۔ آپ کا بچہ دنیا میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، اس دعا کی وجہ سے جنت میں درجات کی بلندی آپ کو دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! جنت میں بلندی درجات کی ماں باپ کو ملتی ہے، کس وجہ سے؟ بچوں کے دعاؤں کی وجہ سے، کہ بچے مغفرت کی دعا، اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف کر۔ عام طور پر بچے جو ہے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، معلوم ہے یہ بات آپ کو؟ آپ یاد کریں، آپ وہ لوگ جن کے والدین آج سے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے فوت ہو چکے، کیا آپ اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھتے ہیں؟ بڑا اہم نقطہ ہے بھئی۔ آج انتقال ہوا، ٹھیک ہے، یاد رکھیں گے، مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینے، سال، چلیے، اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ برسی، اور کیا؟ برسی یاد رہی، دعا یاد نہیں رہی۔ برسی ثابت نہیں ہے، دعا ثابت ہے۔ سال کی برسی ضرور منائیں گے، 40واں 50واں بتانے کو 40واں پتا تھا، 40واں برسی، اور بھی ہے نہیں معلوم ہے، 10واں 40واں برسی، 20واں ہے نہیں، تو 10واں 20واں 30واں 40واں 50واں 60واں، یہ وہاں چھوڑ کر، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ برسی کی کوئی دلیل ہے، جو دلیل ہے وہ دعا ہے، جو حدیث ہے آپ کے ساتھ۔ ماں باپ کو دعا کیجیے، ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیے آپ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لہما، اے اللہ بخش دے، جو بھی اردو میں، انگریزی میں، جس میں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیجیے۔ کیسے بچہ بھول جاتا ہے ماں باپ کو دعا میں؟ ارے بھائی، جب تک آپ زندہ ہیں ماں باپ کو دعا دیجیے۔ آپ کیسے بھول گئے ماں باپ کو؟ وہ بھول گئے آپ کو؟ اگر بچپن میں آپ کو بھول جاتے تو آپ کی کیا حالت ہوتی تھی؟ سوچنے کا مقام ہے بھائی۔ ٹھیک ہے، 25 سال ہو گئے والد کی فوت ہوئے، آپ دعا کیسا بھول گئے ان کے لیے؟ یہ صلہ دے رہے ہیں باپ کی شفقت کا، ماں باپ کے کرموں کا، ماں باپ کی رحمتوں کا، ماں باپ کے حقوق اس طریقے سے ادا ہو رہے ہیں کہ آپ بھول گئے ان کو دعا میں نہیں یاد کرتے۔ سال میں ایک مرتبہ برسی منائی جاتی ہے۔ چلیے، اس کے علاوہ اور بھی دلیلیں موجود ہیں۔ دوسرا، یہ دلیلیں کس چیز کی تھی؟ دعا۔ دوسرا مسئلہ جو ہم نے بیان کیا ہے وہ صدقات۔ صدقات سے بھی میت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے
اختلاف ہے. کیا کوئی بھی نیک کام کرے تو زندہ آدمی کوئی بھی نیک کام کرے, کسی سے قرآن پڑھ کر بخشنا, نمازیں پڑھنا ان کے لیے, روزے رکھنا یا کوئی بھی چیز کرنا, کیا ثابت ہے یا نصوص سے جس کی دلیل ملتی ہے؟ تو راجح قول یہی ہے جو علماء نے بیان کیا, نصوص جو بتاتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا, جیسے چند باتیں آپ کو بتائیں. صدقہ ہے عام, اس کی دلیل ملتی ہے. عمرے اور حج کی دلیل ملتی ہے. ٹھیک ہے, عمرے اور حج کی صدقات ہے, عمرہ حج ہے. اور کیا ہے؟ عام صدقہ خیرات, عمرہ حج وغیرہ. جی ہاں, اس کی دلیل ملتی ہے. یا ان کے نظر کے روزے, منت کیے تھے روزے رکھنے کی لیکن روزے نہ رکھ پائے, تو اس کی بھی دلیل ملتی ہے. تو جن کی دلیلیں ملتی ہیں ان عبادات کو کیا جا سکتا ہے اور ان کا فائدہ انشاءاللہ میت کو ملے گا. لیکن جس کی دلیل نہیں ملتی, جیسے نماز پڑھنا میت کے لیے, قرآن پڑھنا میت کے لیے, یہ نہیں. میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے قرآن کی تلاوت کی جائے, اس کی دلیل نہیں ملتی ہے. نمازیں کیا ہم نفل نمازیں میت کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. البتہ دیگر عبادات جو ہم نے بتایا اس کی دلیل ملتی ہے. کچھ دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں. اس سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ, کہتے ہیں علماء اہل السنہ والجماعہ میں کوئی اختلاف نہیں اس مسئلے پر کہ مالی عبادات کا ثواب میت کو ضرور ملتا ہے, جیسے غلام آزاد کرنا یا صدقہ خیرات وغیرہ. جس طریقے سے دعا, استغفار, نماز جنازہ اور ان کی دعائیں وغیرہ قبر کے پاس ان کی اگر کی جائیں تو اس کا بھی فائدہ ان کو ملتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. چند حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے بات کو ہم ختم کریں گے. پہلی حدیث بخاری کی, یہ حدیث ذرا سن لیجئے. ان حدیثوں میں کیا ہے کہ میت کو صدقات سے جو فائدہ ہوتا ہے, عام دلیلیں کیا ہے سنیے. بخاری شریف کی حدیث, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث, ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری امی فوت ہو چکی ہیں, میری امی فوت ہو چکی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بات کرتی تو ضرور صدقہ خیرات کرتی, کیا میں امی کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتا ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نعم تصدق عنہا, جی ہاں آپ صدقہ خیرات کر سکتے. کیا مطلب؟ عام غریبوں کو کھانا کھلانا, محدود نہیں کرنا کسی چیز کو, کوئی بھی یتیموں کو کوئی بھی نیکی کا کام کرے آپ, عام کام صدقہ خیرات, کھانا کھلانا, کپڑے بنانا, کسی کا کچھ کر دینا کسی کے فائدہ, تاکہ امی کو اس کا ثواب ملے. کیا یہ جائز ہے؟ اللہ کے رسول سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے اجازت دی, فرمایا نعم, جی ہاں, تصدق عنہا, امی کی طرف سے صدقہ کرو. ایک دوسری حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا, میرے ابا فوت ہو چکے ہیں اور بہت مال چھوڑ کر گئے ہیں لیکن انہوں نے وصیت نہیں کی ہے کہ یہ مال کیا کیا جائے اس کا, فَهَلْ يُكَفِّرْ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقْ عَنْهُ, تو میں ابا کا جو مال ہے چھوڑ کر گئے ہیں جس کی وصیت انہوں نے نہیں کی ہے, تو کیا اس کو میں صدقہ کروں تو ابا کو فائدہ ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نعم, جی ہاں, صحیح مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اور ایک حدیث جو صحیح بخاری میں ہے, سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ امی کے پاس نہیں تھے, اس وقت دور تھے, والدہ سے وہ کافی دور تھے اور والدہ ان کی فوت ہو گئی. تو وہ آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا, فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری امی فوت ہو چکی ہیں اور میں دور تھا, میں میری امی سے غائب تھا, کیا میں امی کے لیے صدقہ کروں تو ان کو فائدہ ہوگا اس کا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم, جی ہاں, اس کا فائدہ ان کو ہوگا. تو انہوں نے یعنی سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا جو فلاں بغیچہ ہے یہ صدقے میں امی کی طرف سے آپ کے حوالے کرتا ہوں. یہ حدیث جو ہے بخاری شریف کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور کچھ اعمال ہیں جیسے حج وغیرہ, اس کی بھی دلیلیں ملتی ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں, ایک عورت کے بارے میں جس عورت نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا. ایک عورت نے حج کے موقع پر اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا کہ حج کے موقع پر سوال کیا تھا ان امی نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها, میری والدہ نے, میری امی نے نظر مانی تھی, منت کی تھی کہ وہ حج کرے گی لیکن وہ حج نہیں کر پائیں, کیا میں امی کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نعم حجی عنہا, جی ہاں تم اپنی امی کی جانب سے حج کرو. آگے رسول نے فرمایا تم بتاؤ کہ اگر تمہاری امی پر کوئی قرض ہوتا کیا اس کو تم ادا کرتی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں. اقض اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقض اللہ فاللہ احق بالوفاء, تو اللہ کا قرض ادا کرو, اللہ کا قرض اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. قرض یہ کہ انہوں نے نظر مانی تھی
منت کی تھی لیکن حج نہیں کر پائیں، تو اس کو مثال دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ یہ چیز کرنا ہے، تو اس سے دلیل ملی حج کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ایک دلیل ہے، وہ بھی حج ہی کی دلیل ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور عورت آ کر عورت نے سوال کیا، انی تصدقت علی امی بجاریہ وانہا ماتت، میں نے ایک لونڈی بطور صدقے اپنی والدہ کو دیا تھا اور وہ فوت ہو چکی، ان کا انتقال ہو گیا۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وجب اجرکی وردها علیک میراث، تمہارا اجر واجب ہو گیا اور میراث جو ہے لوٹا دو۔ قالت یا رسول اللہ، اس عورت نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہ کان علیہا صوم شہر، ان پر 1 مہینے کے روزے تھے، ان پر 1 مہینے کے روزے تھے، افاصوم عنہا، تو جو ان پر روزے تھے اور وہ نہیں رکھ پائیں چلی گئی، تو کیا ان روزوں کو میں رکھ سکتی ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سومی عنہا، جی ہاں ان کی طرف سے تم روزے رکھو۔ قالت انہا لم تحج قط، دوسرا سوال کیا کہ انہوں نے کبھی حج نہیں کیا تھا، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حجی عنہا، جی ہاں ان کی طرف سے حج کرو۔ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اگر روزے تھے اور نہیں رکھ پائے تو روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ حج کا تو پچھلے حدیث سے بھی دلیل ملی، حج بھی میت کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، لیکن حج کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیں، شرط یہ ہے کہ انسان جو حج کر رہا ہے فوت شدہ لوگوں کا، اس نے اپنا فرض حج کیا ہوا ہوگا، جیسے شبرما کی حدیث سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ اپنا فرض حج کرنے کے بعد آپ نیابت کسی کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور روزے جن پر تھے اور وہ نہیں رکھ پائے، اس کی دلیل بخاری مسلم کی مشہور حدیث بھی ہے، سنی ہوگی آپ نے حدیث۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو فوت ہو جائے، جس کا انتقال ہو جائے اور اس پر روزے ہوں، اس پر روزے ہوں، تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جس سے جو ہے دلیلیں ملتی ہیں کہ یہ عبادات میت کی طرف سے کر سکتے ہیں، جیسے روزے ان پر تھے اور نظر وغیرہ کے روزے وہ نہیں رکھ پائے، حج کیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے عام صدقہ خیرات بھی کیا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد جو اگلی بات مصنف رحمۃ اللہ نے بیان فرمائی، اس کو پڑھ کر ہم چلتے ہیں نماز کے لیے۔ واللہ تعالی یستجیب الدعوات ویقضی الحاجات، کہتے ہیں امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے اور حاجتوں کو پوری کرتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے اور حاجتوں کو پوری کرتا ہے۔ یہاں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے زندہ آدمی دعا کرے میت کے لیے تو اللہ میت کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، تو یہ دعا اللہ سے کی جائے گی، ظاہر بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ مجیب ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن کی آیتوں میں ادعونی استجب لکم، بہت ساری دلیلیں ہیں، اس میں سے 2 مشہور آیتیں ہیں دعا کے سلسلے میں، 2 مشہور آیتیں، ایک سورہ غافر کی اور دوسری سورہ بقرہ کی آیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلی آیت سورہ غافر کی ہے، وقال ربکم ادعونی استجب، تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعا سنوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کسی ذریعے سے مجھ سے مانگو، اللہ نے کہا مجھ سے مانگو۔ دیکھیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کی دعا ہماری ضرورت ہے، دعا ہماری، ہم محتاج ہیں اللہ کے، ہم میں سے ہر انسان پل پل اللہ کا محتاج ہے، ہمیں چاہیے، دینے والا وہ ہے، اور وہ دینے والا ہم سے کہہ رہا ہے کہ مانگو میں دوں گا، سبحان اللہ۔ ہاں مانگنا تو ہے ہم کو کیونکہ ضرورت ہے ہماری، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے ادعونی، اس سے دعائیں کرو میں تمہیں دوں گا۔ دوسری مشہور آیت جو سورہ بقرہ کی ہے، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہہ دو میں قریب ہوں، بندوں کے کیا ہوں، میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، جب بھی کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے گا میں ضرور اس کو دوں گا۔ میرے بندوں سے کہو مجھ پر ایمان لائیں، یقین کریں اور مجھ سے مانگیں، شاید کہ ان کو رشد اور ہدایت نصیب ہو جائے۔ اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، حاجتوں کو پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی دلیل قرآن کی آیت سورہ نمل کی، کون ہے جب مصیبت میں ضرورت کے وقت اللہ کو پکارے تو اللہ کے سوا کون ہے جو اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، جو اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے؟ کوئی نہیں ہے، جواب کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی حاجتوں کو پوری کرتا ہے۔ آپ کی کیا حاجت ہے، آپ مانگیے اللہ سے، کیا چاہیے؟ نوکری اللہ دے گا، رزق اللہ دے گا، بیٹا اللہ دے گا، بیٹی اللہ دے گا، شفا چاہیے اللہ دے گا، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، مانگنے والوں کی ضرورت ہے، مانگنے والا مانگے گا ضرور ملے گا۔
کہ ہر مانگنے والے کو ملتا ہے؟ جی ہاں، کچھ کنڈیشنز ہیں. جی ہاں، اگر دعا میں گناہ نہیں ہے، گناہ کے لیے دعا نہیں کی جا رہی ہے، کسی حرام چیز کو پانے کے لیے دعا نہیں کی جا رہی ہے، یا رشتوں کو ختم کرنے کے لیے دعا نہیں کی جا رہی ہے، یا جلد بازی سے کام نہیں لیا جا رہا ہے. جیسے آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے مانگا اب تک نہیں ملا مجھے، چھوڑ دیتا ہے. یہ جلد بازی ہے. آپ کا کام، ہمارا کام کیا ہے؟ مانگنا ہے، مانگنا ہے، مانگنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ ہم نے مانگا لیکن ہمیں نہیں ملا. 2 سال سے میں بچہ مانگ رہی ہوں اللہ کے. ہاں، کوئی لڑکا کہے کہ میں 6 مہینے سے جاب کے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہوں، اب تک دعا قبول نہیں ہوئی. یہ جلد بازی ہے. ایسا ہوگا تو دعا نہیں قبول ہوگی. ایک، گناہ نہیں مانگا جائے، اور دوسرے قطیعت رحم. اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دینے کی شکل کیا ہے؟ اس حدیث کو سن لیں آپ، بڑی اہم حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم احمد کی صحیح حدیث ہے، نہیں جی، مسلم احمد کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی مسلمان دعا کرتا ہے، سنیے 2-3 حدیثیں باقی رہ گئی صرف، جب بھی مسلمان دعا کرتا ہے اور اس کی دعا میں گناہ نہیں ہے اور اس کی دعاؤں میں رشتوں کو ختم کرنا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تینوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے. اللہ تینوں میں سے ایک چیز اس کو ضرور دیتا ہے. یا تو اس کی دعا کو جلدی دنیا میں قبول کر لیتا ہے، یعنی جو وہ مانگتا ہے وہ چیز اس کو مل جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں نیکی بنا کر اس کے لیے جمع کر دیتا ہے. 2، یا اللہ تعالیٰ کسی مصیبت کو آنے والی اس دعا کی وجہ سے اس کے روک دیتا ہے. یعنی مطلب معلوم ہوا کہ دعا قبول ہوتی ہے. شکلیں ہیں اس کی، یا تو مانگا جائے تو وہ چیز مل جائے اگر اس میں ہمارے لیے خیر ہے جو اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے، یا اللہ تعالیٰ اس کو نیکی بنا کر قیامت کے دن دے ہمیں، اور وہاں نیکیوں کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے کیونکہ نیکیاں جنت میں لے جائیں گی، یا اللہ تعالیٰ آنے والی کسی بلا کو، مصیبت کو ہم سے دور کر دیتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کا دائنا ہاتھ بھرا ہوا ہے، خرچ اس کے دائنے ہاتھ میں جو اس کا دائنا ہاتھ بھرا ہوا ہے اس کو ختم نہیں کرتا ہے. رات اور دن خرچ کرتا ہے، رات اور دن اپنے بندوں کو، اپنے مخلوق کو نوازتا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا جب سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ خرچ کر رہا ہے، دے رہا ہے، اس کے دائنے ہاتھ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی. یہ پوری حدیث کا ترجمہ ہے، صحیح حدیث ہے بخاری کی. معلوم ہوا اللہ عطا کر رہا ہے. کیا اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ نہیں. اسی طریقے سے مسلم شریف کی ایک اور ایک حدیث ہے، زبردست حدیث، ہم نے بچپن میں مالیگاؤں میں پڑھی تھی حدیث. میں بچہ تھا، مجھے آج بھی یاد ہے. ہمارے استاد نے جب یہ حدیث پڑھائی اتنا خوش ہوا، مجھے آج بھی اس خوشی کا اندازہ ہو رہا ہے، بہت خوش. اور یہ حدیث یاد کرنی بھی تھی ہم کو، کورس میں یاد بھی کیا. زبردست حدیث، میں نے مسجد میں بھی یہ سنائی تھی. حدیث لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے جو موضوع سے متعلق ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عبادی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارا پہلا آدمی، پہلا انسان دنیا کا، سب سے آخری انسان دنیا کا، اور تمہارے سارے انسان اور تمہارے سارے جن، دنیا کے سارے انسان، دنیا کے سارے جن، قاموا فی صعید واحد، ایک چٹیل میدان میں سارے لوگ کھڑے ہو جائیں، فسألونی، اللہ فرماتا ہے سب لوگ مجھ سے مانگنا شروع کر، ساری انسانیت اور ساری جنیت سب مجھ سے مانگنا شروع کر دیں. فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، ہر مانگنے والے کی مانگ کو میں نے پورا کر دیا، جو مجھ سے مانگا گیا میں نے وہ دے دیا. مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی ایک سوئی سمندر میں ڈالنے سے پانی کی کمی ہوتی ہے. یہ اللہ رب العالمین. تو کیوں ہم پیچھے ہٹے، کیوں نہ مانگے؟ ایک آخری حدیث ہے، بلکہ وہ بھی اسی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے وہ بھی، لیکن بہرحال اسی پر اتفاق کرتے ہیں کہ اس حدیث پر کلام ہے جو اور ایک آخری حدیث تھی عمر رضی اللہ عنہ کی، وہ حدیث کی سند میں تھوڑا سا کلام ہے، اس لیے اس کو ذکر کرنا مناسب نہیں ہوگا. یہیں پر اپنی بات کو روکتے ہیں. تو ان حدیثوں سے کیا باتیں معلوم ہوئی؟ ان حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، دیتا ہے، کوئی کمی نہیں ہے اس کے خزانوں میں. انسان کو چاہیے کہ مانگے اور یہ نہ سمجھے کہ وہ بے نیاز ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے وہ پوائنٹ. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے تو یہ کفر کا دروازہ ہے. ہم سب محتاج ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب اللہ کے محتاج ہو. پیغمبر بھی اللہ کے محتاج تھے، اولیاء بھی اللہ کے محتاج تھے، صالحین بھی اللہ کے محتاج تھے، اور ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں. نیکی کرنے والا بھی اللہ کا محتاج ہے، گناہ کرنے والا بھی اللہ کا محتاج ہے. اچھے لوگ بھی محتاج ہیں اللہ کے، برے لوگ بھی اللہ کے محتاج. ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے. کسی کو اپنے اعمال قبول کروانا ہے، کسی کو اپنے اعمال سے اپنے اعمال دھلوانے ہیں. نیکیاں قبول کروانی ہے، برائیوں کو بخشوانا ہے، بھائی دھلوانا ہے، ختم کرنا ہے اس کو. تو
ہم سب اللہ کے محتاج ہیں اور وہ بے نیاز ہے، لہٰذا اللہ سے دعائیں کی جائے، مانگا جائے، اور مانگنے کے اوقات ہیں، مانگنے کے طریقے ہیں۔ بہرحال یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، ماں باپ اولاد کے لیے حق میں دعا کرتے قبول ہوتی ہے، آدمی پریشان ہو تو پریشان آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان قبول ہوتی ہے دعائیں، سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہے، روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بارش ہو رہی ہے، ابھی کل جو ہے کل یا پرسوں مکہ میں ماشاءاللہ بہت اچھی بارش ہوئی، بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اوقات ہیں۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے شام کی، جیسے کل جمعہ ہے، دیکھیے بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور دیتا ہے۔ تو ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں، بندے کو چاہیے کہ ان مقامات کو سمجھے، یاد رکھے اور اللہ سے دعائیں کرے۔ ہم کو مانگنا چاہیے اور مانگنے سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ آپ مانگتے رہیے مانگتے رہیے، یہ مت سمجھیے جیسے کہ میں نے بتایا حدیث میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا کام ہے مانگنا، اللہ کو جب دینا ہے دے گا۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی پیغمبری مانگی، اللہ نے تبھی دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مانگی، اللہ نے برسوں بعد دی۔ اللہ کی مرضی، اللہ جب چاہے دے بھائی، آپ ابھی مانگو ابھی ملے گا، وہ اللہ کو معلوم ہے کہ کب دینا ہے۔ ہمارا کام مانگنا ہے۔ مانگنے کا ایک فائدہ میں نے درس میں بھی بتایا تھا پچھلے، آپ کے لیے نیکی تو مل رہی ہے نا۔ آپ 100 مرتبہ مانگے، 100 نیکیاں ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ وہ جو مانگ رہے ہیں وہ ملے گا، کس شکل میں ملے گا، وہ ایک الگ فائدہ ہے۔ یہ ایک خود فائدہ ہے کہ مانگنا خود ایک نیکی ہے، تو نیکیاں جمع ہو رہی ہیں آپ کی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تہجد کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، ساری دنیا سو رہی ہے، آپ جا کر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے شیطان کیسا سلاتا ہے، اذان کتنے بجے ہو رہی ہے، بات ختم کر رہا ہوں۔ تہجد رات میں اٹھنا پڑھنا بڑا بگ ایشو بنا دیتا ہے۔ ارے اتنا بڑا مسئلہ نہیں بھائی، ہم سب مشکل ہے، میری نیند کا بڑا مسئلہ ہے۔ آپ تھوڑا سا دیکھیے، آسان ہے اس کے لیے، اللہ جس کے لیے آسان ہے۔ فجر کی اذان کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 50 نا، 4:30 کو اٹھ سکتے ہیں، اس سے 20 منٹ پہلے کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ اٹھ سکتے ہیں۔ 3:30 بجے فلائٹ تھی، میں 2:30 بجے اٹھ کے بھاگا تھا ڈومیسٹک۔ میں نہیں بول رہا، میں مثال دے رہا ہوں، ایسے کبھی بھی نہیں ہوئی میری فلائٹ، میں بتا رہا ہوں۔ 2 بجے فلائٹ تھی، ہم جاگے پوری رات۔ 4 بجے فلائٹ تھی، 2 بجے ایئرپورٹ پڑنا تھا، 1:30 بجے بھاگے تھے، یاد ہے، بچوں کو لے کے۔ تو بھائی جب ایئرپورٹ بھاگ سکتے ہیں آپ، فلائٹ مس نہ ہو، تو اللہ سے دعائیں کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ تہجد سب سے زبردست وقت۔ آپ اذان سے، آپ واللہ اگر آپ 4:15 کا الارم رکھ لیں، 4:30 کو اٹھے، میں کہہ رہا ہوں آپ تہجد پڑھ سکتے، 8 رکعت پڑھیے، 4 رکعت بھی پڑھیں، دعائیں کیجیے۔ کیا تھوڑا پہلے نہیں اٹھ سکتے؟ ہاف این آور بیفور؟ ارے بھائی 8 بجے ڈیوٹی ہے، آپ 8 بجے نہیں اٹھتے نا؟ 8 بجے ڈیوٹی، 8 بجے اٹھتے؟ پورا حساب کتاب ہوتا ہے، اٹھنا، فریش ہونا، تیار ہونا، ناشتہ، ٹریفک، ہائی وے۔ تو کیوں ہم اللہ سے مانگنے کے لیے نہیں اٹھے جب دنیا سو رہی ہے؟ آسمان دنیا پر اللہ اترتا ہے، نہیں معلوم ہم کو؟ وقت بہت اچھا ہوتا ہے، ایکسلنٹ۔ دنیا سو رہی ہے، خاموشی چھائی ہے پوری دنیا پر، آپ لگے ہوئے ہیں مانگنے۔ آپ مانگ کے دیکھیے، اس وقت نہ ملے، لوگوں نے مانگا ہے اس وقت۔ زمزم پی کر، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے زمزم پی اور اس سے پیتے ہوئے دعا کی، وہ دعا میری قبول ہو گئی۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے کبھی کوئی بیماری نہ دے۔ زمزم پیے، اس کے بعد زندگی بھر کوئی بیماری نہیں آئی۔ وہ جو دمام کی ایک سعودی عورت جو ہے، پتھری کے لیے اس نے دعا کی تھی زمزم پی کر، اللہ نے اس کی پتھری پوری نکال دی بغیر کسی علاج کے۔ ہے بھائی، واقعات ہے، سچے واقعات ہے، یہ کوئی لال پیلی کتاب کے واقعات نہیں ہے۔ اللہ سنتا ہے کہ مانگنے والے چاہیے، لیکن ہم سوتے، شیطان سلاتا، ارے اتنا ڈیوٹی کر کے آئے رات میں 12 آپ 12 بجے بھی سوئیں تب بھی اٹھنے والا کبھی بھی اٹھے گا نا؟ الارم رکھیں، اٹھیں، تہجد کی پابندی کریں، قیام اللیل کی، اس سے بڑے فائدے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو پابند بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو شیخ مدنی حفظہ اللہ رحمہ اللہ کے بارے میں ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کروٹ ان کو جنت نصیب فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جتنی خدمات انہوں نے دین کی ہیں دنیا میں رہ کر، بہت خطبے دیے ہیں، دروس دیے ہیں، اللہ ان دروس کو قبول فرما لے، اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ ہمارے اعظم بھائی کے جو ہے ماموں ہیں وہ علیل ہیں، اور دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے، آئی سی یو میں ابھی بھی اسٹل شاید کافی بیمار ہیں، ان کے حق میں بھی دعا فرمائیے، اور عمومی طور پر تمام مسلمان بھائیوں کے حق میں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ جلد از جلد جو ہے شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، صحت کی حفاظت کیجیے، اللہ سے دعائیں کیجیے، زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ اچھے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، بیمار لوگ چلے بھی جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے بس رحم کرے اور ہماری زندگی کو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری پہ صرف کر دے۔ آمین واخر الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔